الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ آیت دانت سیدھے کروانے سے مانے نہیں ہے۔ سوال کیا گیا ہے، فرمانے باری تعالیٰ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا ہے، سورۃ التین آیت نمبر 4۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دانتوں کے معالج کے پاس جا کر اپنے دانتوں کو سیدھا کرواتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، فرمانے باری تعالیٰ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہترین صورت، شکل، معتدل اعضاء، کامل اور خوبصورت جسم کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 680 میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہترین بناوٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے معتدل جسم والا اور بہترین جوانی والا بنایا ہے۔ اکثر مفسرین کے مطابق اس آیت کا یہی مفہوم ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کی تمام ممکنہ ساختوں میں سے بہترین ساخت اور بناوٹ پر بنایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے منہ کو زمین کی جانب جھکا ہوا رکھا ہے، لیکن انسان کے سر کو زمین کی طرف نہیں جھکنے دیا، اسے زبان، ہاتھ اور پکڑنے کے لیے انگلیاں دی ہیں۔ ابو بکر بن طاہر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل سے مزین، حکم کی تعمیل کرنے والا، خیر و شر میں تمیز رکھنے والا، لمبی قامت والا اور کھانے والی چیزوں کو ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر قرطبی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 105۔ اس سے یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ دانتوں کا علاج کروانا منع ہے یا ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کروانا ممنوع ہے۔ اسی طرح کسی بھی طرح کا علاج اس آیت کی روح سے منع نہیں ہے۔ البتہ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ کام خود ساختہ خوبصورتی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خوبصورتی کے لیے کی جانے والی سرجری وغیرہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جو سرجری کسی عیب یا بدصورتی کو ختم کرنے کے لیے ہو تو وہ جائز ہے، لیکن اگر خود ساختہ خوبصورتی میں اضافے کے لیے کروائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 17 سوال نمبر 4 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، دانتوں کو سیدھا کروانے کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، دانتوں کو سیدھا کروانے کا معاملہ دو قسم کا ہے۔ پہلی قسم، دانتوں کو سیدھا کروانے کا مقصد صرف خود ساختہ خوبصورتی میں اضافہ ہو تو یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی خواتین پر لعنت فرمائی ہے جو اپنے دانتوں میں خوبصورتی کے لیے خلا پیدا کرواتی ہیں اور اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ حالانکہ عورت سے تو خوبصورت بن کر رہنا مطلوب ہے، عورت ہی ہے جو زیور میں بن سور کر رہتی ہے، تو ایسی صورت میں مرد کے لیے یہ کام بالاولیٰ منع ہونا چاہیے۔ دوسری قسم، دانتوں کو کسی عیب کے خاتمے کے لیے سیدھا کروایا جا رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے دانت باہر کی جانب آ جاتے ہیں، خصوصاً آگے والے اوپر کے دو دانت کچھ لوگوں کے بہت زیادہ باہر آ جاتے ہیں اور دیکھنے والے کو بہت برے بھی لگتے ہیں، تو اس صورت میں دانت سیدھے کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں عیب ختم کیا جائے گا، نہ کہ خوبصورتی پیدا کی جائے گی۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ناک کٹے ہوئے آدمی کو حکم دیا تھا کہ وہ چاندی کی ناک لگوا لے، لیکن اس میں بدبو پیدا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سونے کا ناک لگوانے کا حکم دیا، کیونکہ اس میں عیب کا ازالہ تھا، خوبصورتی میں اضافہ نہیں تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 17 سوال نمبر 6۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ دانتوں کے علاج اور سیدھے کروانے سے مانے نہیں ہے، کیونکہ دانتوں کو سیدھا کروا کر بعد میں پیدا ہونے والی بدصورتی کو زائل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 69812۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔